الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم رواہ مسلم. ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. بحیثیت والد یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد کے درمیان، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کے درمیان انصاف سے کام لے. اگر وہ دو بیٹوں کے درمیان یا بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تفریق کرتا ہے یا ناانصافی کرتا ہے، برابر کا معاملہ نہیں برتاؤ کرتا ہے، تو پھر یہ ظلم کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی اولادکم، اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. واعدلوا بین اولادکم واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. جو لینا ہو دینا ہو، تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بڑا بیٹا زیادہ کماتا ہے ہم اس کا زیادہ خیال رکھیں، اپنی زمین میں سے اس کو ایک حصہ دے دیں، یا چھوٹا بیٹا کم کماتا ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیں. چاہے بیٹا آپ کو مانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بحیثیت والد اگر آپ کچھ پراپرٹی دے رہے ہو یا کچھ گفٹ کر رہے ہو یا اپنی اولاد کو دے رہے ہو، تو یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیٹا مجھ کو مانتا جانتا ہے کہ نہیں. وہ بیٹا آپ کا ہے، انصاف آپ کو کرنا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا، ایک بیٹے کو کچھ دے دیا، گفٹ کر دیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا. کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے. مسلم شریف کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ہدیہ کیا ہے، یہ مال دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اکل ولدک نحلت مثلہ، کہ تم یہ جو مال اپنے بیٹے کو دے رہے ہو، کیا یہی مال، ایسا ہی مال اپنی ساری اولاد کو، سارے بیٹے کو دیے ہو؟ قال لا، کہا نہیں، میں نے سب بیٹوں کو نہیں دیا ہے، صرف ایک کو دیا ہے. میرے اور بھی اولاد ہیں لیکن سب کو میں نے نہیں دیا، اس کو دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا میں فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. یہ تو سراسر ظلم ہے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے. میں ناانصافی اور ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. اور آپ نے حکم دیا کہ ہدیہ واپس لے لو، جو نے تم نے گفٹ دیا ہے اپنے بیٹے سے لے لو. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، ایک بیٹے کو دے دیں اور دوسرے بیٹے کو محروم کر دیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں گے تو وہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے گی. اور اگر ماں باپ میں سے یہ غلطی ہو جائے کہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، بڑے بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں، چھوٹے بیٹے کو کم مانتے ہیں، بڑے بیٹے کے بیٹے یعنی پوتوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، چھوٹے بیٹے کے بیٹے پوتوں کا خیال کم رکھتے ہیں، اگر بحیثیت والد یہ مزاج پیدا اگر گھر میں ہو گیا تو سمجھ جائیے گھر میں فساد اور بگاڑ ہونا طے ہے.
اور آج ہر گھر کی کہانی یہی ہے کہ گھر میں بگاڑ ہے، بھائیوں میں بگاڑ ہے، باپ بیٹے میں بگاڑ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے بحیثیت والد انصاف سے کام نہیں لیا، اور جب بھی یہاں انصاف نہیں ہوگا، جہاں عدل نہیں ہوگا، ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، وہاں پہ 3 خرابیاں لازم آئیں گی۔ نمبر 1، گھر کا ماحول برباد ہوگا، گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بیٹوں کے درمیان اتفاق نام کی چیز پیدا ہی نہیں ہوگی، بھائیوں میں اختلاف ہوگا، بھائیوں میں رنجش ہوگی۔ اگر ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو نوازتا ہے اور دوسرے کو ڈانٹتا ہے، ایک کو دے رہا ہے دوسرے کو محروم کر رہا ہے، تو جو پائے گا وہ تو بڑا خوش ہوگا، لیکن جو نہیں پائے گا پانے والے بھائی سے ناراض رہے گا۔ ایک بگاڑ یہ ہوگا۔ تیسرا جو سب سے بڑا بگاڑ یہ ہوگا کہ وہ اولاد جو محروم ہوگی وہ اپنے باپ سے ناراض ہوگی اور پھر اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، اپنے باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ تو ماں باپ، اولاد اور بیٹوں کے درمیان جو رنجش ہے، جو اختلاف اور بگاڑ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ انصاف ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے۔ ساس بہو کے جو درمیان اختلاف ہوتے ہیں، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بہت بنیادی وجہ یہی ہے کہ چاہے ساس کا معاملہ ہو، چاہے والد کا معاملہ ہو، یہ دونوں بڑا حساس معاملہ ہے، انصاف نہیں ہوتا، اور جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے زمانے میں یہ واقعہ جب پیش آیا کہ ایک صحابی رسول اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں اور دوسرے بیٹے کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے سے بعد آ گئے، ناراض ہو گئے اور یہ نصیحت فرمائی، کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، آپ کی ساری اولاد پیاری ہے، چھوٹی ہو کہ بڑی، زیادہ کمانے والی ہو کم کمانے والی ہو، پوزیشن میں ہو یا کمزور ہو غریب ہو، وہ آپ ہی کی اولاد ہے۔ بیٹوں کے درمیان انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹوں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ اولاد میں بیٹا اور بیٹی فرق نہیں کیا جائے کہ یہ میری بیٹی ہے اس کو الگ کر دیا جائے، یہ میرا بیٹا ہے اس کو نواز دیا جائے، غلط ہے یہ چیز۔ سماج اور معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں انصاف کو نافذ کریں، انصاف کرنا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں، اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، تو ہم اپنے ماتحتوں کے درمیان انصاف کریں۔ اور جب ظلم کی بات آتی ہے تو ہمارا سارا دماغ کہاں پہنچتا ہے کہ ہمارا حاکم ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ ہم حاکم تک پہنچیں کہ بہت دور کی بات، ہم جس چیز پر قابض ہیں، ہماری جس پر حکومت ہے، ہم جس چیز کے مالک ہیں، ہم جس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس درمیان ہم انصاف نہیں کر پا رہے ہیں، حاکم سے انصاف کی امید کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ظلم ہمارے گھروں میں عام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ظلم کا خاتمہ کرنے والے بنیں، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا سیکھیں، ظلم سے بچیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ناانصافی اور ظلم سے بچائے اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔